لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤتي بها عنا حقه العظيم. دو آدمی کی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. دو آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے. عالم ہیں بڑے زبردست، اور علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی لائبریری بھی عطا فرمائی. بڑی بڑی قیمتی کتابیں بیروت سے منگوا کر انہوں نے اپنی لائبریری کو سجایا ہے. اور دونوں کو دین کے ساتھ پیار ہے، مطالعہ کا شوق ہے، تو ساری رات کتابوں کے مطالعے میں ہی گزارتے ہیں. وہ بھی دونوں نے اپنے پاس بڑے بڑے رجسٹر رکھے ہوئے ہیں، ان کے پاس قلم بھی ہے. وہ جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو کتابوں میں بڑے بڑے قیمتی نسخے ملتے ہیں، بڑے بڑے موتی، بڑے بڑے ہیرے ملتے ہیں. وہ پھر ان کو اس رجسٹر پر نقل کرتے ہیں، عنوان قائم کرتے ہیں. اس عنوان کے تحت کتابوں کے جلد نمبر، صفحہ نمبر، 70 نمبر، مطبوعہ کہاں کا ہے، یہ سارا کچھ وہ لکھتے ہیں. کیوں لکھتے ہیں؟
کہ کل جب ممبر پر بیٹھیں گے تو یہ جو ہمارا مطالعہ ہے، علمی مواد ہے، ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ آپ کیوں پیش کریں گے؟ بھائی ہمارا ایک مسلک ہے، ہمارا ایک موقف ہے، اس کی تائید پرانے بزرگوں کی تصنیفات، تالیفات، ان کی تحقیقات کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہم حوالے کے طور پر دکھائیں گے، یہ دیکھ لو جی کتاب ہے، اس کا فلاں صفحہ ہے، یہ سطر ہے، اس پر یہ لکھا ہوا ہے، پرانی بات ہے، یہ ہمارے مسلک کی تائید ہے۔ بات سمجھ رہے؟ یہاں تک تو ہے اکٹھے، لیکن اب راستہ بدل گیا ہے۔ ایک جو مطالعہ کرتا ہے اس کا ذہن یہ ہے کہ مجھے جہاں سے نبی پاک کی تنقیص کی کوئی بات ملے گی نا کمزوری والی، میں فوراً لکھ لوں گا۔ کل جب جلسے پر جاؤں گا یا خطاب جمعے کا چھوڑوں گا تو میں اپنے مقتدیوں کو دکھاؤں گا، یہ یوں ہی کہتے ہیں، یہ دیکھ لے حوالہ، یہ حدیث ضعیف ہے، نبی نور نہیں ہے، نبی غیب نہیں جانتا، یہ حوالے میرے پاس موجود ہے۔ اس کی ساری رات کی محنت کا ماحصل یہ ہے کہ جہاں سے بھی مجھے کوئی کمزور بات ملے نا یا کمزور بات بنائی جا سکے تو میں وہ نوٹ کر لوں، لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اور جو دوسرے عالم ہے نا وہ ساری رات اس فکر میں ہوتے ہیں، اس سوچ میں ہوتے ہیں، کتابوں کو صفحے پر صفحے کھولتے رہتے ہیں، کہاں سے میرے مصطفیٰ کی شان کی کوئی بات ملے۔ فرق ہوا کہ نہ ہوا؟ یہی دو مکتب فکر آپ کے سامنے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جو ایک حدیث پیش کرتے ہیں نا تو ایک عالم کہتے تھے کہ حدیث ضعیف ہے، بھائی حدیث کے ساتھ لکھا ہوا ہے ضعیف ہے نہیں، اس کو وہ چپ گئی ہے، وہ حدیث چپ گئی ہے کہ یہ رسول اللہ کی شان میں کیوں ہے۔ اس نے فوراً اسماء رجال کی کتابوں کی رجوع کیا اور ان راویوں کے متعلق تحقیق کرنی شروع کر دی، کوئی راوی تو ضعیف نکلے نہ، تو میں کہہ سکوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی حدیث میرے رسول کی ضعیف نہیں ہے۔ میرے رسول کا ہر قول بڑا قوی ہے اور جس کے اندر آ جائے وہ بھی قوت پا جاتا ہے، سارے ذوق دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی حدیث ضعیف نہیں، کسی صحابی نے میرے رسول پاک کی کسی حدیث پاک کو ضعیف نہیں کہا۔ صحابہ کرام نے ہی تو حضور سے سنی ہے نا حدیثیں، جو بھی نبی پاک نے فرمایا وہ سچ فرمایا، اور سچ ہمیں ہمیشہ کمی ہوتا ہے، ضعیف نہیں ہوتا۔ حق ضعیف نہیں ہوتا، باطل ضعیف ہوتا ہے، جھوٹ ضعیف ہوتا ہے۔ میرا نبی سچا ہے، اس کا رب سچا ہے، رب کی کتاب سچی ہے، فرشتے سچے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ سچے ہیں۔ یہ سارا سچ جمع ہے، ضعیف کہاں سے آ گئی؟ جب حدیث صحابہ سے آگے چلی تو ایک راوی اس میں ایسا آ گیا جس کا حافظہ وصل کمزور ہے، یہ وہ مجہول ہے، تو پھر محدثین نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث ضعیف بات جا کر ہوئی، حدیث کا متن صحیح ہے، سند میں ضعف ہوتا ہے۔ حدیث کے دو حصے ہیں، عن فلاں عن فلاں عن فلاں، صحابی تک بات پہنچی، اس کو سند کہتے ہیں۔ اور قال رسول اللہ سے آگے جو کلام شروع ہوتا ہے میرے پیارے کا، اس کو متن کہتے ہیں۔ یہ متن کبھی ضعیف نہیں ہوتا، سند ضعیف ہوتی ہے۔ تو میں اس عالم دین سے ادب سے پوچھوں گا، اللہ نے تجھے علم کی دولت سے نوازا ہے، یہ ہر ایک کو تو ملتا نہیں، تجھے مل گیا، تو تمہیں یہ کیا تکلیف ہے کہ جس رسول کا
جو ساری رات رسول اللہ کے عیب ڈھونڈتا ہے، یا اس کے پیچھے پڑھنا پسند کرو گے جو رسول اللہ کے فضائل ڈھونڈتا ہے؟ یہ کوشش اس کی رائے گاہ جائے گی، اور خود بھی رائے گاہ جائے گا، اس کا علم بھی رائے گاہ جائے گا۔ شیخ سعدی فتویٰ دے گئے، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت دست، جو علم حق کا راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں، وہ تو جہالت ہے۔ اس علم سے میرے رسول پاک نے پناہ مانگی جو نفع نہ دے، اس علم کو رب سے مانگا ہے جو علم نافع ہو۔ سمجھے نا؟ علم نافع۔ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، جتنی بھی بہترین قرات کریں، جتنے بھی زبردست مقرر ہوں، جتنے بھی بہترین مدرس ہوں، ان کی شاگردوں کی لائنیں لگی ہوں، بڑی کتابوں کے مصنف ہوں، جو رسول پاک کے عیب تلاش کرنے والا ہے، وہ ہمارے نزدیک ایک دن کا کام کا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، چاند کا تھوکا کدھر جاتا ہے بھائی؟ کہہ دو نا، کہہ دو یا کرو، ہاں بولے کرو، میں بول دوں آپ بھی بولا کریں، جب بولنے کی ضرورت ہے بولا کریں، مجھے پتا چلے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ چاند کا تھوکا اوپر آتا ہے، یہ چاند اور وہ مدینے کا چاند، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پر چھائیاں ہے، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند پر تمہیں داغ نظر آئے گا، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے اپنے کا چہرہ خدا کی قسم اس طرح چمکتا ہے کہ ان کے رخساروں میں سورج تیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ صحابہ کرام فرما گئے، کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا ان کے رخساروں میں سورج تیر رہا ہے۔ کیا فرماتے آنا حضرت؟ اور انہیں چھوڑ دے، یہ کوشش کسی کام کی نہیں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائے گی آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی چرچا تیرا۔ فرحان کی چوٹیوں سے آواز بلند ہوئی تھی، مکے والوں نے کوشش کی اس آواز کو دبا لیں، اور جو آواز جس کی ہے اس کو مٹا لیں۔ رب نے کہا تم مٹ جاؤ گے میرے مصطفیٰ کا ورفعنا لک ذکرک۔ پیارے تیرے ذکر کو بھی ہم نے بلند کیا، اس لیے کہ تو نے ہمارے ذکر کو بلند کیا۔ ورفعنا لک ذکرک، سبحان اللہ۔ اور جس سے رب بلندی عطا فرمائے اور پھر اپنی شان کے مطابق بلندی عطا فرمائے گا نا۔ جی میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس جھنڈے کے نیچے آدم کیا، آدم کی ساری اولاد اس جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ تمام انبیاء، تمام رسل، تمام امتیں، ان کے بڑے بڑے پاک صاحب نیک لوگ سارے میرے آقا کریم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور مقام شفاعت ملے گا اور مقام وسیلہ ملے گا جو ایک ہی ہے، ایک کے لیے مخصوص ہے، اور وہ ایک وہی ہے جو خاتم النبیین ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤ آقا تیری ہر ادا پر، قربان جاؤ تیری ہر ادا پر، کرم پہ تیرے اور تیری ادا پر۔ یہ فقیر کا شعر ہے، جس رمائے عاجز سے نشیر میرا عاجز ہے۔ عرض کیا تھا ایک مرتبہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شور آفاق تصویر محبت سے بھری مدارج النبوت فارسی زبان میں ہے۔
فارسی زبان بھی بڑی میٹھی ہے، اس کی میں مطالعہ نہیں تلاوت کر رہا تھا اور سرکار کے اخلاق لکھ رہے تھے، تو اخلاق سرکار کے پڑھتے 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 اتنی طبیعت پر اثر ہوا کہ بے ساختہ میری زبان پر ایک مصر آ گیا، میں قربان آقا تیری ہر ادا پر، میں قربان آقا تیری ہر ادا پر۔ مرزا غالب بھی کہہ گیا ہے، بلائے چاہ ہے غالب ان کی ہر بات، عبارت کیا اشارت کیا ادا کیا۔ پھر میں بڑا سوچتا رہا کہ دوسرا مصرع یہ تو ہو گیا نا، بنایا نہیں ہے، ہو گیا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، دوسرا مصرع بھی ہونا چاہیے۔ بڑے عرصے کے بعد پھر دوسرا مصرع بھی تیار ہو گیا، قربان آقا تیری ہر ادا پر، کرم پہ تیرے اور تیری عطا پر۔ مختصر سی تمہید کے بعد میں آج اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، ادھار ادا کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ جو میں حدیث بیان ہوئی تھی حضرت کعبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، میں نے بتایا تھا، عرض کیا تھا کہ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہے، اور یہ حدیث ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، یعنی حدیث سیاستہ کی دو معتبر کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ حدیث کیا تھی؟ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں مشکیزہ پانی کا بھروا لٹک رہا تھا، نبی کریم تشریف لائے تو آپ نے اس کے دہانے سے اپنا دہن مبارک لگا کر پانی نوش جاں فرمایا، اور آپ کے بعد میں نے وہ جگہ کاٹ کر رکھ لی جو سرکار کے دہن مبارک سے لگی۔ بس حدیث کا ترجمہ تو ختم ہو گیا، یہ تو ہے علم کی بات جو استاد پڑھتے پڑھاتے ہیں شاگردوں کو۔ اب اس سے آگے بھی ایک دنیا ہے، وہ کیا دنیا ہے؟ سلطان العارفین فرماتے ہیں علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا کہ کرنا علم پڑھ کے ہوں۔ علم کی بات ہو گئی، اب ادب کی بات بتاتا ہوں۔ حضرت کعبہ کی روح مبارک سے ہم سب سوال کرتے ہیں، حضرت والا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی، نبی پاک کی صحابیہ ہیں جس نے رخ مصطفیٰ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہو، اور دنیا کا کوئی کلمہ پڑھنے والا اس کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، جس کی زبان پر محمد رسول اللہ ہو اور آنکھوں میں بھی محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، ادھر دیدار کر رہی ہے، ادھر حضور کا کلمہ پڑھ رہی ہے، قربان جائیے نا۔ اسی اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، میرے مصطفیٰ کے یارو، کالے ہو گورے ہو جیسے بھی ہو، امیر ہو غریب ہو، پہلی صف میں بیٹھنے والے ہو آخری میں بیٹھنے والے ہو، حبشے سے آئے ہو، روم سے آئے ہو، ایران سے آئے ہو، میں وعدہ کرتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں تم میں سے ہر ایک جنت میں جائے گا، مرد ہے عورت ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، جوان ہے بوڑھا ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، حسنى جنت، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کہا، اور ہم وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، میرا رب نہیں بھولتا، لا تحسبن اللہ غافلا، تیرا رب غافل نہیں ہے، وہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ادب کی بات سنو، ادب پڑھایا نہیں جاتا جی، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی دینی ادارے میں، کسی مکتب میں، کسی مدرسہ میں، کسی درسگاہ میں ادب کا کوئی پیریڈ، کوئی کتاب، کوئی سبق ہے ہی نہیں۔ یہ کدھر سے مل جاتا ہے؟ کدھر سے ملے گا؟ بھائی جب تیرے دل میں یار کا پیار آ جائے گا تو خود بخود ادب پیدا ہو جائے گا، یہ محبت پیدا کرتی ہے ادب، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے سے نہیں، یہ ادب جو ہے محبت پیدا کرتی ہے، جب محبت آ گئی ادب آ گیا۔ سبحان اللہ۔ بھائی کسی کتاب میں تم نے پڑھا ہے، علماء سے پوچھنا، میں نے بہت بڑے عالم سے ایک لاہور کے
بڑی دستگاہ کے شیخ الحدیث تھے، ان کے سامنے جب ذکر کیا تو وہ حیران رہ گئے. وہ کہنے لگے بھائی ایک کام بڑا ٹاٹا ہے. پنجابی میں کہتا ہے کہ ایک کام بڑا ٹاٹا ہے، یعنی یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. کون سا؟ بتاتا ہوں. کسی عالم سے نہیں سنا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ سبزے پر پاؤں نہ رکھنا، کہ سبزے کا رنگ گنبد خضراء سے ملتا ہے. جی پوچھ لینا درویشوں سے بھی جو اسی منزل کے مسافر ہیں، ان سے بھی پوچھ لینا. کہے گا ہمارے کبھی امام و قرآن میں بھی بات نہیں آئی. سبزے پر قدم نہیں رکھنا، کیوں؟ اس کا رنگ گنبد خضراء سے ملتا ہے، نسبت کی وجہ سے. میں تمہیں ایک جوان دکھاتا ہوں. میرے شیخ کریم شیخ الاسلام حضور خواجہ قمر العاشقین برہان الواصلین سند الواصلین شیخ محمد قمر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں اپنا قدم سبزے پر نہیں رکھا. جہاں سے لب مبارک لگے تھے، ایک تو اس وجہ سے کہ کسی اور کے نہ لگنے پائے. محبت میں غیرت بھی ہوتی ہے، کسی اور کے لب نہ لگے. دوسرا تبرک کے طور پر میں گھر رکھوں گا، یہ مشکل سے تو ہو سکتا ہے پرانا ہو جائے پھٹ جائے، لیکن میں اس کو جان سے زیادہ عزیز رکھوں. تیسرا کوئی گھر میں بیمار ہوگا محلے میں شہر میں تو میں اس کو پانی میں ڈبو کر پانی پلایا کروں گی، شفا حاصل کریں گے. جی یہ جو توجیہ آخری میں نے بیان کی ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تیرے ذہن کی اختراع ہے. میں کہتا ہوں میرے ذہن کی اختراع بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی. لیجیے میں حدیث پیش کرنے لگا مسلم شریف کی. روایت کرتی حضرت اسماء بنت ابی بکر، ایک اسماء بنت عمیس ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ بنی بعد میں. پہلے ان کا نکاح ہوا تھا حضرت جعفر طیار سے جو غزوہ مؤتہ میں شہید ہوئے. ان کی شہادت کے بعد حضرت اسماء بنت عمیس سے ابو بکر صدیق نے نکاح فرمایا. اور اسماء بنت عمیس وہ خاتون ہے بخت والی کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے بلا کر فرمایا تھا کہ مجھے حسن تمہارے بغیر کوئی نہ دے. یہ یادداشت ذہن میں رکھو، بڑے مسئلے حل ہوں گے. لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ رات کے وقت علی المرتضیٰ نے پڑھ دیا، ابو بکر صدیق کو پتہ ہی نہیں چلا. جس کی گھر والی حسن دے رہی ہے اور شوہر کو پتہ ہی نہ ہو، اور شوہر بھی عام نہیں ہے جو بکریاں چرانے کے لیے جنگل گیا، اور شوہر بھی وہ ہے جو پورے ملک کا انتظام سنبھالے ہوئے نبی کا نائب ہے، خلیفہ ہے. رسول اللہ نے اپنا مسلح ان کے سپرد فرمایا ہے، جس کے ہاتھ پر 1,24,000 صحابہ نے بیعت کی ہے. ابو بکر صدیق خلیفہ وقت ہے، اور یہ معمولی حادثہ ہے. محلے میں کوئی بات جائے فوراً خبر پھیل جاتی ہے جنگل کی آگ کی طرح. اور خاتون جنت کا مثال ہو اور خلیفہ مگر کو پتہ نہ چلے، اس کی بیوی جا کر غسل کرے، نہ ایسی خبردار ایسی بات کرنا. روایات میں آتا ہے کہ خاتون جنت کا غسل دیا حضرت اسماء نے، اور جنازہ پڑھا ابو بکر صدیق نے، اور جنازے میں 4 تکبیریں گئی ہیں، 5 نہیں گئی. اور یہ اسماء بنت ابی بکر کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی صاحبہ عائشہ
عید کے موقع پر یا جب وفد آتے تھے تو ایسا لباس رکھنا مستحب ہے جو خاص خاص موقع پر پہنا جائے. وہ جبہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھا. سرکار نے اپنی حیات طیبہ میں وہ جبہ مبارک عائشہ صدیقہ کو ہبہ کیا تھا. میراث نہیں، میراث کا طور بھی شریک ہے. اب عائشہ صدیقہ کا وصال پہلے ہوا اور جو بڑی ہمشیرہ ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر ان کا وصال بعد میں ہوا. جب عائشہ صدیقہ کا وصال ہوا تو عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی بھی وارث نہیں تھا سوائے ایک اپنی ہمشیرہ کے. لہذا وہ جبہ ورثے میں حضرت اسماء کے پاس آیا. جی الحمدللہ. کہ آپ مجھے ان لوگوں میں شمار کرو گے جو مطالعہ اس نظر سے کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے فضائل ملے. گواہی دیتے ہو، قیامت کو بھی دو گے. واہ واہ مبارک ہو. اس نے گواہ قیامت کے دن میرے رسول کی خدمت میں جب پیش ہو، اے اللہ کے رسول یہ تیرا غلام تیرے فضائل ہی بیان کیا کرتا تھا، پھر تو مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے. اللہ راضی ہو جائے گا. خدا وہ سوچ ہی نہ لے، وہ عقل ہی چھین لے جو یہ سوچے کہ رسول اللہ کا عیب ڈھونڈوں. وہ زبان ہی نہ دے جو میرے رسول پاک کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہے. اللہ تعالیٰ حضور کی عزت بنائی ہے. حضور عزت والے ہیں نا. سبحان اللہ. حضور عزت والے ہیں. اللہ نے عزت دی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. سب سے پہلے رب نے اپنے رسول کو عزت عطا فرمائی. فرماتا ہے نا میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں. تو میں نے اپنے رسول کو دی ہے اس لیے کہ پہلے کوئی اور تھا ہی نہیں، یہی رسول ہی تو تھا. كُنتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. ابھی تک کچھ بھی نہیں تھا، میں موجود تھا. صرف تھا ہی نہیں بلکہ نبی تھا. اس دن رب نے پھر پہلے تو تاج سجایا نا میرے نبی پر. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور پھر ہار پہنایا. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. پھر خلد فاخرہ پہنائی. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یہ سارے فیصلے اس دن ہی ہو چکے تھے نا، دنیا میں آ کے نہیں ہوئے. سبحان اللہ. تو حضرت اسماء فرماتی ہیں وہ جبہ کپڑے کا حضرت عائشہ صدیقہ کی وراثت میں مجھے مل گیا. تو ہم پوچھتے ہیں حضرت اسماء آپ اس جبے کو کس استعمال میں لاتی تھی؟ وہ تو مردوں کا پہننے والا ہے. تو سنیے آپ فرماتی ہیں فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَىٰ نَسْتَشْفِي بِهَا. مسلم شریف کی حدیث. اس کا معنی کیا ہے؟ جب بھی مدینہ پاک میں کوئی بیمار ہو جاتا ہم وہ پانی میں بھگو کر وہ پانی مریض کو پلاتے وہ شفایاب ہو جاتا. اور صحابہ کا عقیدہ سمجھ میں آ گیا. صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک کے کپڑے بھی شفا دیتے ہیں. شفا تو بھی اللہ ہی دیتا ہے نا، لیکن دنیا میں اسے اسباب کا جہان یہ بنایا ہے. یہ جہان اسباب کا ہے. ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، حکیم ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ یہ شرک تو نہیں ہے. وہ حکیم ڈاکٹر کو مؤثر ذات نہیں سمجھتا کہ ایک علاج ہے، اس کے علاج سے ممکن ہے میری بیماری ختم ہو جائے. اس علاجوں میں یہ بھی علاج شامل ہے جی کہ حضور کا جبہ مبارک پانی میں بھگو کر وہ پانی مریضوں کو پلایا جاتا ہے تاکہ یہ شفا پا جائے. جی میں کسی اخبار کا کالم تو آپ کے سامنے نہیں پیش کرتا، کوئی میگزین کا صفحہ میرے نظر میں نہیں ہے، کوئی ڈائجسٹ پڑھ کر میں نہیں آیا. میں یا اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں یا محمد مصطفیٰ کی حدیث پڑھتا ہوں.
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب سے قرآن ہے، حکمت کا کیا معنی ہے؟ میرا نبی قرآن کی بھی تعلیم دے گا اور حکمت بھی. حکمت کون سی ہے؟ جو حضور فرمائیں گے وہ حدیث ہے، وہی حکمت ہے. حضور نے خود فرمایا مجھے صرف قرآن نہیں دیا گیا بلکہ قرآن کی مثل مجھے اور بھی کچھ دیا گیا ہے. قرآن تو الحمد شروع ہوتا ہے والناس تشریف پر ختم ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ ذخیرہ ہے احادیث طیبہ کا. بہرحال حدیث کا پھر دوسرا درجہ ہے نا، قرآن پہلے درجے پر ہے. حدیث کو صحیح کہہ دیتے ہیں نا، موضوع بھی کہہ دیتے ہیں، غریب، حسن، لذاتی، غیری، حدیث کی بڑی قسمیں ہیں. لیکن قرآن تو سب بس اللہ کا قرآن ہی ہے نا، جبریل لائے. چلو جی اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، انشاءاللہ جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا. سورہ یوسف پڑھ کر ذرا دیکھو نا جی، اور وہ آیات پڑھو جس میں ذکر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یہودا جو سب سے بڑا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خون آلود قمیص پہلے لایا تھا اور اپنے ابا جی کو دکھی کیا تھا، یہ بھیڑیا کھا گیا، یہ دیکھو قمیص خون آلود. اس نے آج کہا ہے کہ یوسف تیرا کرتا میں لے کر جاؤں گا. جس دن میں نے اپنے ابا جی کو آزردہ کیا تھا، آج بشارت بھی میں ہی جا کر دوں گا. جی اس طرح تلافی ہوتی ہے نا بھائی. حضور کے صحابہ میں ایک صحابی ہے، ان کا نام بھی وحشی ہے. وحشی یہ وہی ہے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا میدان احد میں، اور کیا تھا دھوکے کے ساتھ. سامنے آگے کر کے دکھاتا تو صحیح، امیر حمزہ خدا کی شعر ہے، ان کی تلوار تقدیر الہی کا پیغام ہے. ایک بڑی چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے بڑی مشق کی تھی. ایک خاص قسم کا نیزہ ہوتا ہے، زیادہ بڑا لمبا نہیں ہوتا، وزنی ہوتا ہے، اور اس طرح مارتے ہیں، دور سے مارتے ہیں. جی وہ انڈیا نے بھی میزائل بنا لیا ہے نا، سنا آپ نے؟ مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہے ماشاءاللہ. میزائل بنا لیا ہے جی، نشانے پر مارے گا. پر ہندو تیرے سینے میں دل وہ نہیں جو اللہ کے رسول کے غلاموں کے سینے میں ہے. پنجہ آزمائی کر کے دیکھی جو ہے 65 میں کتنا بڑا ملک ہے پاکستان سے، اور امریکہ سے مسلسل اسلحہ دے رہا ہے. اس پہ ایمان کے ساتھ پاکستانیوں کے تعلقات ہیں، جو ہر موڑ پر دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، دشمن ہے. میزائل بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. مومن کے پاس کچھ نہ صحیح کلمہ طیبہ ہے، اب نعرہ حیدر نہیں ہے. جب نعرہ حیدر لگاتے تھے نا مجاہد، ہندو اس طرح بھاگتے تھے، شیر کو بکریاں اور بھیڑ دے کر بھاگتے ہیں. سن 65 کی جنگ کی بات ہے. میں الحمدللہ آپ نے حضور کی خدمت میں حاضر تھا. رات کے وقت پھر آپ کے پاس ہی رات گزارتے تھے. بلیک آؤٹ ہوتی تھی، مطالعے تو کتابیں ختم، بس دعائیں. آپ فرمائے گا دعائیں کرو، پڑھو نفل دعائیں کرو. ساری رات آپ بیدار رہتے اور مجاہدین کے لیے دعائیں فرماتے. تو خبریں جو سنتے تھے نا ریڈیو پر، وہ آپ کو آ کر خبریں بتاتے تھے. تو جو بھی خبر سنانے والا آتا نا، سب سے پہلے آپ مسکرا کر فرماتے آج کتنی مکھیاں ماری ہیں. وہ شیر تھے اور نہیں ڈرنے گھبرانے والے. تو مجھے یاد ہے محمد شفیع خادم کا نام تھا. اس نے اخبار میں خبر پڑھی، دوڑتا ہوا آیا، حضور حضور غریب نواز، حضور غریب نواز، اتنا اسلحہ امریکہ نے انڈیا کو دے دیا ہے. میرے حضور کی طبیعت میں کوئی اثر نہیں ہوا. مسکرا کر فرمانے لگے ہندو کو اسلحہ تو مل گیا، دل کہاں سے لائے گا؟ اسلحے سے لڑائی نہیں ہوتی، دل سے لڑائی ہوتی ہے. یہ وحشی تھا نا، تو دھوکے کے ساتھ امیر حمزہ کو شہید کیا ہے. اور جب مکہ فتح ہوا تو آگے میرے نبی کے سامنے میرے رسول کی اختیار تھا، اے امت
چچا یاد آ جاتے، میرے سامنے نہ آیا کر، میرے پیچھے بیٹھا ہے، حالانکہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ یہ معاشی بڑا فکر مند رہا کرتا تھا، اب کہنا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا بھی دوزخ میں، قتل ہونے والا بھی دوزخ میں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں۔ امیر حمزہ مقتول ہو کر جنت میں گئے، معاشی قاتل ہو کر توبہ کر کے مسلمان ہو کر جنت میں گیا، اور رب کے فیصلے تو عجیب دیکھتے نہیں ہے۔ تو بڑا کرو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ سید و شاہ جنت کی سیر کر رہے ہیں اور معاشی بھی جنت میں چلا گیا۔ کہتا ہے مجھے بڑی فکر ہے میں کیسے بدلہ لوں۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت آیا اور مسیلمہ کذاب نے جھوٹا، کذاب کا بنا بڑا ہی جھوٹا، بڑا ہی جھوٹا کہ نبی نہیں ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں، تو آپ یہ ہر جھوٹے نبی کے نام کے ساتھ یہ لفظ لگایا کریں، غلام احمد قادیانی کذاب، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ جو نبی کے مقابلے میں آئے معلوم ہوگی اس بدبخت کو، میرے رسول کے بعد کوئی نبوت کے منصب پر بیٹھ سکتا ہی نہیں، مریم کا فرزند آئے گا، میرا نبی کا امت بن کر آئے گا، مردوں کو زندہ کرنے والا، مادرزاد اندھوں کو ہاتھ پھیر کر بینائی دینے والا، رب کے اذن سے جب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اب امتی بن کر جا رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کی امت میں میرا بھی شمار ہو جائے۔ دیکھ لے تیرے نبی کی کتنی شان ہے، ذرا پگڑی سنبھال کر دیکھنا ان کا ذکر کتنا ہے، وہ آپ کتنے بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نے کبھی خیال نہیں کیا اتنی بڑی رب نے نعمت عطا فرما دی، قدر کرنی چاہیے، قدر کرو اس نعمت کی، پڑھو کثرت کے ساتھ درود پاک اور نبی کی سنتوں پر عمل کرو تاکہ قیامت کے دن شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ سبحان اللہ۔ غاشی کہتے ہیں بڑا موقع ہاتھ آ گیا، میں نے بہترین انسان کو شہید کیا ہے، اب میں اس کی تلافی اس طرح کروں گا، ایک بدترین کو فاصلے نار کروں گا، اور اسی معاشی نے اسی ہاتھ کے ساتھ مسلمہ کذاب کا کام تمام کیا تھا۔ کہتے ہیں اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، اب تسلی ہو گئی۔ آج ہی قرآن پاک کی آیت پڑھے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، ملاقات ہو گئی بھائیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی۔ یوسف علیہ السلام نے تو پہلے پہچان لیا تھا، اب بھائیوں نے بھی پہچان لیا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ، کرتا لے، اذهبوا بقمیصی ھذا بقمیصی، نسبت یوسف علیہ السلام کی طرف ہے، لے جاؤ میری قمیص، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجه ابی یأت بصیرا۔ میرے ابا جان کی بینائی جاتی نہیں ہے، میری قمیص لے جاؤ، ابا جی کی آنکھوں پر ڈالو، انشاءاللہ آنکھوں میں نور واپس آ جائے گا۔ تو پیغمبر ہو، صحابی ہو، امت کا ولی ہو، اس کے جسم سے مس کرنے والا کپڑا ہو، تو پھر اس میں کوئی تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ نہیں پیدا ہوتی؟ اور نبی کے پاس بیٹھنے والا صحابی بن جائے اور کپڑے میں کوئی تاثیر پیدا نہ ہو، کیا بات ہے؟ فلما فصلت العیر، آگے میں سنو پیاری بات، قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اور بڑھاپے کی وجہ سے بعد دفعہ وہ بہت بڑا ہو جائے نا، کہنا بہترے آ گیا، عقل کام نہیں کرتی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا اگر تم میرے متعلق یہ بات نہ کہو نا تو میں تمہیں بتایا دیتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے یوسف کی
کئی کوچوں سے دیواروں سے وہ قمیص باہر نکلی ہے. اب رب نے اجازت دی ہے میرے پیغمبر, اب تک میں نے پابندی لگائی تھی پردے میں بات رکھنا, یہ نہیں کہ پتہ نہیں تھا, کہتے پتہ نہیں تھا, نہیں, وہ بے پتے ہو, تمہارا کوئی پتہ نہیں ہے, اللہ کے پیغمبروں کو پتہ ہے اور لوگ کا پتہ بھی ہے. تو یہاں کنان میں بیٹھ کر یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں, پتہ ہے عرصہ کتنا گزر گیا, 80 سال گزر گئے. صبر کہا تھا نا, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. کوئی دکھی آ جائے نا بی بی پریشان حال, تو اسے صبر کی تلقین کرتا ہوں, کہتے ہیں بڑا صبر کیا, کب تک کروں؟ میں نے کہا جب تک یعقوب علیہ السلام نے کیا. صبر کی کوئی حد ہے؟ یہ تو عمل صالح ہے, اس پر تو نیکیاں ملتی ہیں. نیکی کیا؟ واللہ مع الصابرین, صبر کرنے والے کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. میں صبری میں کیا فائدہ, ثواب بھی گیا, مقصد بھی حل نہ ہوگا. صبر کا مقصد حل ہوگا نہیں ہوگا, اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا, اور اللہ جس کے ساتھ ہو, لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر صدیق فکر کی کوئی بات نہیں, اللہ میرے ساتھ ہے تو تیرے ساتھ بھی ہے. یہ مجاہد کیا کر سکتا ہے, دوڑا رہے گھوڑے. انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. دوستو ایک یہ ہے اس ناک قبت شامہ سونگنے والی, اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ فضا میں بدبو ہے کہ خوشبو ہے, وہ دیکھی تو نہیں نہ جاتی. ایک یہ ظاہری حصہ ہے, یہ ظاہری خوشبو اور بدبو کو سمجھ سکتی ہے. ایک اندر حصہ ہے, وہ باطنی خوشبو کو سمجھ نہیں ہے. محبت والوں کو آج بھی میں قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے رب ذوالجلال کی, آج بھی محبت والوں کو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے مدینے کے تاجدار کی خوشبو آتی ہے. اگر یعقوب علیہ السلام کو اپنے فرزند کی خوشبو آتی ہے محبت کی وجہ سے, یہاں جو محبت کا تعلق قائم کرتے ہیں نسبت محبت کی ہوتی ہے, اور تیرا گریہ اور زاری وہاں پہنچتا ہے, تیرا رونا وہ دیکھتے ہیں, تیرے آنسو مدینے پاک پہنچتے ہیں, تو پھر ان کی محبت کی خوشبو تیرے پاس تو آتی ہے. لیکن اندر کی حس بیدار ہو پھر محسوس کر سکتا ہے, اندر کی حس بیدار ہو پھر محسوس ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری وہ حصے آباد فرمائے, ویران ہو چکی ہیں اس لیے کہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. ہم جسم کی پرورش میں لگے ہیں, اس کو راحت پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اگر روح کے متعلق اتنا سوچیں, اس کو وہ رضا دے تو اس کی رضا ہے, وہ ذکر الہی ہے, وہ عشق مصطفیٰ ہے, وہ درود پاک ہے, کلمہ طیبہ ہے, تلاوت قرآن ہے, نوافل ہے, سجدے ہیں, یہ سب روح کی رضا ہے. روح کو رضا ملے تو اس کی جتنی حصے بیدار ہو جائے گی, پھر تو یہاں بیٹھ کر اگر دیکھنا بھی چاہے تاجدار مدینہ کی زیارت بھی کر سکتا ہے. جی یہ کچھ ایسی باتیں نہیں, وہ جو کسی اندھے کو پکڑ کر لے گئے نا باغ میں گھوم پھر کر آ گیا, ہاں جی کچھ دیکھا ہے, کیا دیکھنا تھا, نظر تو نہیں ہے, نظر ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کون کو کیا ہے, نظر کیا دیکھے. جو ہے ہی اندھا اس کو باغ میں لے جاؤ, اس کو انارکلی میں لے جاؤ, کسی پارک میں لے جاؤ, فضول ہے, اس کی بینائی نہیں کام کرتی. اللہ تعالیٰ یہ اندر کی فراست باطنی عطا فرمائے, نور بصیرت عطا فرمائے, دل کی آنکھ کھل جائے, پھر وہ عالم شہادہ کا صرف مطالعہ نہیں کرتی, عالم غیب کے راز بھی کھل جاتے ہیں. وقت ختم ہو چکا ہے, ورنہ میرے سامنے اس وقت حدیث پاک آ رہی ہے. وہ آ گئے
सुबहान दिन हुआ, अस्बहतु मुमिनन हक्का, अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे तेरे कदमों की खाक की तो मैं सोया था तो मोमिन, उठा तो मोमिन। फरमाया लिकुल्लि शैइन हकीकतुन फमा हकीकतुन ईमान का। एक हकीकत होती है, हकीकत तक नजर हर एक की नहीं पहुंच सकती। आपने फरमाया हर चीज की हकीकत होती है। मेरे सहाबी हारिस बता तेरे ईमान की हकीकत क्या है? सुभान अल्लाह। ये है पीर मुरीद का अंदर का मामला, अंदर का मामला। सिर्फ ये नहीं कि बड़ा मुश्किल में हो दुआ करें, ये पेपर नहीं बन रहे दुआ करें, ये वीजा खत्म हो रहा है कि दुआ करें, ये कारोबार नहीं दुआ करें। पीर मुरीद का ये सिर्फ ताल्लुक नहीं, ये भी है, ये भी है, लेकिन असल ये है कि अपना सीना चीर कर दिल अपने पीर के सामने रख, उसे कहे ये गंदा है, इसके धो कर दे मुझे। अगर मुर्शिद दिल धो न सके, वो मुर्शिद नहीं, वो चोर है, वो डाकू है, उसे कोई हक नहीं पड़ता हाथ देने का, याद लेने का। हमने तो खेल बना हुआ है बच्चों का, जी बैत हो गई, ये हाथ आगे करो, पकड़ लिया, वजीफा पता है, कह जैसे गधे के सर से सींग जाते हैं, फिर कोई खबर ही नहीं जी। नहीं, आपने अंदर की जरा सफाई कर, सफाई कर, आईना साफ हो तो फिर यार के जलने खुद ब खुद नजर आएंगे ना। और आईने पर मट्टी जमी हुई है, बड़ी तह जमी हुई है, फिर कुछ नजर नहीं आएगा, तेरा चेहरा भी तुझे नजर नहीं आएगा। जरा साफ कर आईने को, तू नहीं कर सकता, मुर्शिद का हाथ साफ करेगा। क्या फरमाते हैं? लिकुल्लि शैइन हकीकतुन फमा हकीकतु ईमान का। हारिस, हर चीज की एक हकीकत होती है, तेरे ईमान की हकीकत क्या है? यानी तू अपने ईमान की परवाज में कहां तक पहुंचा है, जिस रास्ते पर चला रहा हूं किस मंजिल तक पहुंच गया है। अर्ज करते करनी अंजुरु इला अर्श रब्बी बारिज़ा, और प्यारिया तेरे जन्मों के तो फैल मैं खड़ा तेरे सामने हूं, मैं अर्श इलाही को देख रहा हूं। हदीस पेश कर रहा, मेरी भी किताब मौजूद है, दिखाने का ज़िम्मा लेता हूं। करनी अंजुरु इला अर्श रब्बी बारिज़ा का मतलब क्या है? बगैर पर्दों के मैं रब के अर्श को देख रहा हूं। और मैं करनी अंजुरु इला अहल जन्नत यतज़ावरून, अभी जन्नती जन्नत में गए नहीं, जब जाएंगे मुलाकातें करेंगे, अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं उनकी मुलाकातों को अब देख रहा हूं। वकानी अंजुरु इला अहल नार यतज़ावरून फीहा, और दोज़ख में गए नहीं, जब जाएंगे और दोज़ख में होते खाएंगे, अज़ाब पाएंगे। ऐ प्यारे तेरे कदमों की खाक तो फैल तेरा गुलाम अब भी देख रहा है। तो कहेगा ये तो सरकार के जमाने की बात है, तू पीरो मुर्शिद का नाम लिया है, नबी पाक सिर्फ मुर्शिद ही तो नहीं थे, वो तो रसूलुल्लाह थे। किसी मुर्शिद की बात बताता हूँ जी, ये बात धूप में नहीं सफेद किए, किसी के कदमों पर मारकर सफेद किए हैं। बड़ा जवान था मेरा पीर, खुदा की कसम, बड़ा जवान था। उसने वो काम किए हैं कि सारी जिंदगी हम समझ भी नहीं सकते। उनके कदमों को मौसम देने में
تشریف فرمائے اور یا کرام کی ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہے، اور یہ شہزادہ سید زادہ معین الدین حسن آ گئے اور غلامی میں اپنے آپ کو پیش کیا. آپ نے ابتدائی نفل پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو، وہ سارا کچھ کام جب ہو گیا نا تو ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھایا. یہ پہلی ملاقات ہے پیر و مرید کی، پہلی ملاقات ہے پیر و مرید کی. ابھی بیٹھ ہوئے ہیں، ابھی ابتدائی کورس تھوڑا سا مختصر سا کیا ہے پرائمری کلاس والا، اور مرشد کریم نے پہلے ہی نظر میں ہاتھ پکڑ کر اٹھایا. فرمایا معین الدین کیا نظر آتا ہے؟ میرے حضرت مجھے عرش الہی نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. بھائی پہلی بات تو یہ کہ کامل ملے، دوسری بات یہ ہے کہ استعداد بھی ہو. مقناطیس لکڑی کو نہیں کھینچتا، پتھر کو نہیں کھینچتا، لوہے کو کھینچتا ہے. کوئی استعداد بھی ہونی چاہیے. پھر استعداد ہوگی تو پھر شوق بھی ہوگا. جب شوق ہوگا پھر محنت کرے گا. جب محنت کرے گا پھر انشاءاللہ پھر چڑھ ہی جائے گا نا. اقبال نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا ہے، میرا ایک جملہ آپ کو یاد ہے نا، عقل پا کر خوش ہوتی ہے، عشق لوٹا کر خوش ہوتا ہے. یہ میرا جملہ ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھنا. عقل پاتی ہے آئے گھر میری جیب میں، اس کے تئیں چاپ پڑے. اپنے فرزان کے حلق پر خنجر چلانا عقل نہیں اجازت دیتی. آج جلتے ہوئے شعلوں میں اپنے آپ کو پھینک دینا عقل اجازت نہیں دیتی. بے خطر خون پڑا آتش نمرود میں عشق. اقبال نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا ہے. میں نے ایک دفعہ حضور خواجہ صاحب کے سامنے تقریر میں یہ شعر پڑھا تھا تو آپ بہت ہی معزوز ہوئے اور بہت زیادہ خوش ہوئے. اللہ کا دوست خوش ہو جائے اللہ راضی ہو جاتا ہے. چونکہ آپ معاشرہ خود بھی شعر و سخن سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور آپ کا بڑا پیارا کلام ہے، بڑا پیارا کلام ہے. آپ نے میلاد کے اشعار سنے نا، ابھی میلاد گزرا ہے. ایک شعر میں بھی آپ کو بھی سناتا ہوں. انوکھا انداز کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے. صوفی صاحب یاد ہے پہلا شعر؟ جزاک. میلاد شریف کے موضوع پر آپ سے فرمائش کی گئی کہ آپ اردو زبان میں کوئی اپنا کلام عطا فرمائیں، تو آپ نے پھر یہ نعت شریف لکھی، مرحبا آ گیا ہے پیارا سجن. مرحبا آ گیا ہے پیارا سجن، زینت محفل و رونق انجمن. پھر محفل منعقد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پھر انجمن خوب گرم ہوتی ہے. یہ انوکھا انداز ہے. تو میں نے آپ کے سامنے یہ شعر پڑھا علامہ اقبال کا، اس لیے مجھے اب اس شعر سے اور زیادہ محبت ہو گئی. آپ بڑے معزوز ہوئے. آپ ہی سنیں اقبال جیسا حسرت صاحب کہتا ہے، لاؤں وہ تنکے کہاں سے آشیانے کے لیے. پرندہ ایک ایک تنکا زمین سے ڈھونڈ کر چن کر اس کے جو گھونسلے کے لائق ہو، مناسب ہو، ہر تنکا نہیں لے جاتا. ایک ایک تنکا چن کر وہ گھونسلہ بناتا ہے. پہلی دفعہ ایک رکھا تھا، پھر جا کر 2 رکھے، پھر 3 رکھے، پتہ نہیں کتنے تنکے اکٹھے کرتا ہے، پھر وہ گھونسلہ بن جاتا ہے جہاں پرندہ بیٹھ کر وہ پھر انڈے دیتا ہے. اس سے پھر بچے نکلتے ہیں، اس کا یوں کنبہ آگے بڑھتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے اقبال بڑی حسرت کے ساتھ، اور وہ جو پرندے نے بنایا نا آشیانہ، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس پر بجلی گرے یا جل جائے. وہ کہتے ہیں یا اللہ بارشیں ہو رہی ہیں، بادل گرج رہے ہیں، میرے آشیانے کی خیر ہو. ہم بھی خیر مانگتے ہیں نا، اپنے کنبے کی، گھر کی، خاندان کی، بچوں کی، سب کی. تو عاشق جو ہے وہ خیر نہیں مانگتا. وہ کیا کہتے ہیں، لاؤں وہ دن کے کہاں سے آشیانے کے لیے، بجلیاں بیتاب ہوں جن کو جلانے کے لیے. میں وہ دن کے کہاں سے ڈھونڈوں جو جمع کروں تو پھر بجلیاں کتنے
رکھے ہیں